بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل بیدار رہتا تھا۔ کانا صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قبلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتیں اور دل بیدار رہتا تھا۔ اسے حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، یعنی آپ کا قلب اطہر بیدار رہتا تاکہ حالت نوم میں جو وحی ہو اسے محفوظ کر لے، تاکہ انبیاء علیہ السلام کے رویا وحی ہیں۔ سوال: وادی میں آپ پر نیند غالب ہوئی اور نماز فجر قضا ہو گئی۔ جواب: قلب ان محسوسات کا ادراک کرتا ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، مثلا حدت اور تکلیف وغیرہ، جن کا تعلق آنکھ سے ہو۔ نیز آپ کا قلب اطہر اس وقت وحی میں مستغرق تھا۔ آپ کا خلق قرآن تھا۔ امام احمد، مسلم اور ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ الخلق خاکی زمہ کے ساتھ۔ امام راغب نے فتح کے ساتھ دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن مفتوح الہیات اور سور مبصرات کے ساتھ مخصوص اور مضموم سجایا، اور ان قوہ کے ساتھ مخصوص ہے جو بصیرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ القرآن یعنی اوامر، نواہی، وعد اور وعیدات جن پر قرآن کریم مشتمل ہے۔ قاضی ایاز نے کہا، ما حصل قرآن کا مجموعہ، یعنی جس کو قرآن کریم نے مستحسن کہا، اس کی تعریف اور جس کی طرف بلایا اس کو آپ نے اپنایا، جس کو مکروہ، کبیح اور ممنوع کہا اسے ترک کر دیا، تو قرآن کریم آپ کے خلق کا بیان ہے۔ دیباج میں کہا، اس کا معنی ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس کی حدود پر مطلع ہونا، اس کے آداب سے متادب ہونا، امثال، قصص، عبرت حاصل کرنا اور حسن تلاوت۔ امام سہروردی نے عوارف میں کہا کہ اس میں باریک رمز اور خفی اشارہ ہے اخلاق ربانیہ کی طرف۔ تو راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت الہیہ کا احترام کرتے، متخلق باخلاق اللہ نہیں کہا، اور حضرت سبحانہ تعالیٰ کے سبحات کا احترام کرتے ہوئے آپ کے اخلاق کو قرآن کہہ دیا۔ اس سے راویہ کا وفور عقل اور کمال ادب کی معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے کمالات غیر متناہی ہیں، اور ان جزیات کا انحصار بشر کی طاقت سے ماورا ہے۔ پھر آپ کو تمام کمالات اخلاق، اکتساب و ریاضت سے حاصل نہیں ہوئے، انعام الہی اور مدد ربانی سے اصل خلقت میں رکھے گئے، جس کے انوار آپ کے قلب اطہر میں روشن ہوئے، یہاں تک کہ نہایت و غایت درجہ پر پہنچ گئے۔ آپ سخت گیر تھے۔ ابن سعد نے محمد بن علی سے مرسلاً روایت کیا کہ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرفت والے تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفت و جمع کے اعتبار سے 40 مردوں کی قوت تھی، جیسا کہ طبرانی میں، ابن عمرو اور مسلم شریف میں حضرت برا سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باخدا میدان جہاد میں جب دشمن کا ہم پر ہجوم اور بظاہر غلبہ ہوتا تو ہم آپ کے توسل سے بچتے، اور جو آپ کے ساتھ ثابت قدم رہتا وہ ہم میں سے سب سے زیادہ شجاع ہوتا۔ ابو الشیخ کی روایت میں عمران سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دشمن سے بھی سامنا ہوا تو پہلے آپ کی طرف وار ہوتا۔ ابو الشیخ نے حضرت علی مشکل کشا سے روایت کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سب سے زیادہ سخت گیر تھے، اس کے باوجود سخت گیری آپ کی رحمت سے خالی نہ ہوتی، کیونکہ آپ متخلق باخلاق تھے۔ حال کے کائنات کی کوئی وعید ایسی نہیں کہ جس میں رحمت و شفقت نہ ہو۔ اسی لیے حضرت بایزید بسطامی نے سنا کہ ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے، اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو فرمایا، میری گرفت اس سے سخت ہے کیونکہ مخلوق کی گرفت میں رحمت و نرمی نہیں ہوتی، جس کی وجہ ہے کہ مخلوق تنگ مزاج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی گرفت اگرچہ سخت سے سخت تر ہے، لیکن پھر بھی اس میں رحمت و شفقت ضرور ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام مخلوق سے کہیں زیادہ رحیم و کریم ہیں، لہٰذا آپ کی سخت گیری بھی کبھی رحمت سے خالی نہیں ہوتی۔ آپ بہت کم تبسم فرماتے۔ امام احمد نے جابر بن سمرہ سے روایت کیا، ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش اور بہت کم تبسم فرماتے، کیونکہ کثرت سکوت اعلیٰ اسباب توقیر سے ہے، اور یہ حکمت و دانائی سے،
اور لغزش سے محفوظ رہنے کا بہترین سبب ہے۔ یہ مشہور مقولہ ہے کہ جو کم گفتگو کرتا ہے اس سے لغزشیں بھی کم ہوتی ہیں، اور یہ غور و فکر کو جمع کرنے والا ہے۔ آپ کا بستر اون کے سخت کپڑے کا تھا۔ شمائل ترمذی میں حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ٹاٹ کا ہوتا۔ الشیخ میم کے کسرہ کے ساتھ اون کا ٹاٹ یا اون کا سخت کھردرا کپڑا جس کے اوپر اوڑھنے والی چادر منسوب ہوتی ہے، یا سیاہ کپڑے جنہیں راہب و زاہد لوگ پہنتے ہیں۔ بقیہ حدیث یہ ہے کہ ہم 2 تہہ والی چادر نیچے بچھاتے۔ ایک رات میں نے خیال کیا کہ اگر 4 تہہ بنا دوں تو بستر نرم ہو جائے گا، چنانچہ 4 تہہ بنا دی تو صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات بستر کس چیز کا بچھایا؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بستر تو وہی ہے جو سابقہ راتوں کو بچھایا جاتا تھا، مگر آج رات اس کی 4 تہہ کر دی تھی تاکہ کچھ نرم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، بستر کو پہلے کی طرح کیا جائے، اس نرم بستر نے تو مجھے آج رات نوافل سے محروم رکھا۔ آپ کا تکیہ چمڑے کا تھا۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ سے ابن عساکر سے روایت کیا کہ آپ کا تکیہ جس کو آپ سوتے وقت استعمال کرتے تھے چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ ادم دونوں کے فتح کے ساتھ امتا یا ادیم کی جمع ہے۔ سرخ یا سیاہ رنگ کے چمڑے کو کہتے ہیں۔ اللیف کھجور کے پتوں کو کہتے ہیں۔ اس حدیث سے آپ کا دنیا سے کمال زہد اور اس کے متاع و انعامات سے آراز کی طرف اشارہ ہے۔ خطیب اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ میں قلیل دوابہ بہت خوش طبعی کرنے والے تھے۔ زمخشری نے کہا، روب یدب کا مزہ یمزہ کے ہم معنی و ہم زون ہے، یعنی باب سما یسما سے ہے، یعنی آپ بہت کم مزاح فرماتے۔ دوابہ ایسی چیز جس سے ملاحت حاصل کی جاتی ہے، اسے دوابہ کہتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رقم طراز ہیں۔ آپ کے مزاح کا سبب یہ ہے کہ آپ شدید غیرت والے تھے، اس لیے آپ سعادت سے زیادہ غیرت سے اپنی خوبی بیان کی کہ مبالغے کا صیغہ غیور بیان کیا۔ غیرت محبت کے وصف سے ہے اور لوگ اسے ظاہر نہیں کرتے، پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھپایا، اور جو مزاج میں وجد اور چھوٹے کے ساتھ پیار ہے، اور ازواج ابنا اور اصحاب سے جو محبت ہے اس کا اظہار کرنا۔ اور آپ نے فرمایا، بے شک میں بشر ہوں اور خود کو محبین سے نہیں کہا، اور لوگ آپ کے مزاج سے ناواقف رہے، اور حضرت عائشہ نے خیال کیا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ جب دیکھا کہ آپ اس کی محبت میں چل رہے ہیں اور اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سب کچھ امر محبوب سے ہو رہا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ اور جمعے کے روز جب مسجد میں حسنین گھسٹتے ہوئے آئے تو آپ نے خطبہ ترک کر کے منبر سے اتر کر انہیں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ یہ تمام باب غیرت سے ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب و موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوش طبع اور پاکیزہ نفس تھے۔ طبرانی نے ابو امامہ سے اسے روایت کیا۔ امام مناوی رقم طراز ہیں کہ یہ حدیث دوسری روایت کہ آپ صرف تبسم فرماتے، کیونکہ اکثر و بیشتر تبسم ہی فرماتے، تو جس نے اس کی روایت کی تو اس نے اکثر احوال سے روایت کی، جس نے زہق روایت کی تو اس نے بعض اوقات سے کی، اور آپ بعض اوقات زہق فرماتے کہ آپ کی نواجس یعنی سامنے والے دانتوں کے دائیں بائیں 2 داڑوں کو نواجس کہتے ہیں۔ تو یہ اختلاف روایت اختلاف زمان و مکان کے اعتبار سے ہے۔ کبھی ابتدائے امر میں زہق فرماتے کہ نواجس ظاہر ہو جاتی، اور پھر بعد میں تبسم ہی فرماتے، یعنی صرف سامنے والے دانت ہی نظر آتے۔ اس کے باوجود دنیا کی طرف کسی قسم کا میلان نہ تھا، اور نہ ہی کوئی شغل باری تعالیٰ سے مشغول کر سکا، بلکہ محبت الہیہ میں مستغرق رہتے۔ بسا اوقات یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ محبت باری تعالیٰ سے قلب اقدس جل نہ جائے اور جسد اقدس منہدم نہ ہو جائے۔ اسی لیے بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ رکھ کر فرماتے کہ ہم سے کوئی بات کرو تاکہ اس سے وہ امر عظیم جس کی جسم میں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں، اس میں کچھ افاقہ ہو۔ اور آپ کی طبع شریف اللہ سے مانوس تھی اور مخلوق سے عارضی تھی، اپنے جسد پر رفقت ہوئے۔ اسے امام غزالی نے بیان کیا، آپ صرف تبسم فرماتے۔ امام احمد نے ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، آپ گفتگو کرتے وقت صرف تبسم فرماتے۔ تبسم کہتے ہیں بغیر آواز کے قلیل زہق کو، مصباح میں ہے کہ بغیر آواز کے زہق کو تبسم کہتے ہیں، کشاف میں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا زہق ایسے ہی تھا۔ طبرانی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہق کبھی کبھار ہوتی۔
یعنی ضحک دراز اور طویل وقت تک نہ ہوتا بلکہ کبھی کبھی ہوتا، وہ سبیل الوقار اور اطمینان، کیونکہ اکثر و بیشتر آپ غموں میں متفکر رہتے اور کبھی آپ سے غم جدا نہ ہوتا، اسی لیے بخاری شریف میں ہے آپ کو زیادہ ہنستے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش مزاج تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ابن اساکر نے روایت کیا، یعنی جب اپنی ازواج مطہرات اور عیال کے پاس بیٹھتے، النکاح کا معنی مزاح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے انہوں نے حضرت سودا کا چہرہ رنگ دیا اور جناب سودا رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اسے زبیر بن بکار نے کتاب آفاق کہنا اور ابو یعلا اسناد جید کے ساتھ روایت جیسا کہ حافظ عراقی نے بیان کیا۔ آپ تہمت قبول نہ فرماتے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تہمت کو قبول نہ کرتے اور نہ کسی پر کسی کے قول کا اعتبار کرتے۔ الکرف بزون نالن کا معنی تہمت ہے، اور کسی کے قول کا قبول نہ کرنا عدل و انصاف کے ساتھ مطلع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو اس پر مرتب ہوتا ہے وہ معتبر ذرائع کے ساتھ ثبوت پر موقوف ہے۔ رسول خدا تکیہ لگا کر کچھ تناول نہ فرماتے۔ امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ تکیہ لگا کر کچھ تناول نہ فرماتے اور نہ ہی آپ کے پیچھے دو شخص چلتے، یعنی کسی پہلو کی طرف مائل ہو کر کسی چیز کو مسند بنا کر۔ اس کی کراہت کی حکمت یہ ہے کہ یہ متکبرین کا اشعار ہے، اور آپ کے پیچھے دو یا زیادہ اشخاص چلتے، جیسا کہ بادشاہوں کا وتیرہ ہے کہ خدام کی مانند لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ زین عراقی رقم تراز ہیں کہ ابن زحاک نے شامل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تلاوت فرمانے کے لیے بیٹھتے تو بائیں گھٹنے کو بچھاتے اور داہنے گھٹنے کو کھڑا کرتے، جیسا کہ غلاموں کا طریقہ ہے۔ ابو الشیخ نے جید سند کے ساتھ ابی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ دوزانوں بیٹھتے اور تکیہ نہ لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدفعل نہ نکالتے۔ حکیم ترمذی اور بغوی نے حضرت بریدہ اسلمی سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدفعل نہ نکالتے لیکن اچھی نکالتے، لا یطیر بمعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی نہ کرتے اور اس کی قضا و قدر سے نہ بھاگتے، اور نہ ہی عرب کی رسم و رواج کے مطابق حصول مکروہ میں اسباب کی تاثیرات کا خیال فرماتے، لیکن جب کوئی اچھا کلام سنتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے، اس سے برکت حاصل کرتے۔ مصباح میں ہے الفال بروزن فعل کا معنی ہے کوئی اچھا کلام سن کر اس سے برکت حاصل کرنا۔ اگر گفتگو اور کلام کبھی ہو تو اسے تیارت کہتے ہیں۔ ابو زید نے فعل دونوں کلاموں کے سماع میں تعبیر کیا ہے۔ قرطبی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل سے خوش ہوتے کہ اس سے انشراح نفس اور حسن ظن باللہ ہوتا ہے، اور تیرہ سے کراہت فرماتے کہ وہ مشرکین کا عمل اور سوء ظن باللہ کا مظہر ہے۔ آپ کوئی چیز ذخیرہ نہ فرماتے۔ ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھتے، یعنی ذخیرہ نہ کرتے۔ سخاوت نفس، دست اقدس کی فیاضی اور اپنے خدا پر کامل یقین کی بنا پر یہ روایت اس کے منافی نہیں کہ آپ اپنی عیال کے لیے 1 سال تک کا ذخیرہ کرتے، کیونکہ آپ خازن و قاسم ہیں۔ جب آپ کے پاس مال آیا تو تقسیم کرتے ہوئے دوسروں کی طرح اپنی عیال کو بھی دیا۔ بائیں وجہ کے مال فئی میں ان کا بھی حق ہے اور ان کے نفوس مال کے جمع کرنے سے مطمئن ہوتے ہیں، پس وہ فوق طاقت کے مکلف نہیں، اگرچہ آپ اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے جمع کیا اس لیے کہ ان کے خواہشات ختم ہو چکی ہیں اور ان کے نفوس مطمئنہ ہیں۔ ذخیرہ اندوزی وہ ممنوع ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو کہ اس میں اپنی جیب پر تکیہ اور فیض کے لیے علوم تعرض کی طرف مشیر ہے، اور یہ چیز انبیاء علیہ السلام میں منقش ہے کہ ان کے قلوب تو وحدانیت سے منور ہیں اور ان کے تو اس خیال اس کی محبت میں مشغول ہیں، اور ان کے افکار شان ارزاق سے مرتفع، ان کے قلوب اپنے خالق کے ساتھ معلق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرتے۔ طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے سے دور نہ فرماتے اور نہ ہی مارتے۔ یہ کمال درجہ کی تواضع اور بڑائی و کبر و تکبر سے برات پردال ہے جو کہ شہنشاہوں اور ان کے متبعین کا شیبہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار دیکھا کہ آپ نے اسے نہ مارا اور نہ تنہا چھوڑا۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طہور یعنی وضو میں کسی سے استعانت نہ لیتے اور نہ صدقہ دینے میں۔ ابن عباس نے ابن ماجہ سے روایت کیا، طہور تا کے فتح کے ساتھ کا معنی پانی ہے جس سے طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے پر بھروسہ نہ کرتے، کیونکہ دوسرا شخص کبھی سستی اور کاہلی میں کر سکتا ہے کہ غیر طہور پانی بھی لا سکتا ہے۔ اس طرح بعض اشراء نے تقریر کی ہے، لیکن غسل اعضاء میں بلا عذر استانت مکروہ ہے۔ اعضاء پر پانی انڈیلنے میں خلاف اولا پانی لانے میں کراہت نہیں۔ باقی صدقہ میں بھروسہ اعتماد تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ کم دینے یا غیر مستحق کو دینے کا احتمال ہے۔ دوسری وجہ خود اپنے ہاتھ دینا کمال تواضع اور محاسن اخلاق سے ہے۔ آپ سب لوگوں سے زیادہ نمازی اور ذاکر ہیں۔ ابو نعیم نے حلیہ، خطیب اور ابن عساکر نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے اور ذاکرین میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے۔ ایسے کیوں نہ تھے جبکہ آپ سب سے زیادہ عالم باللہ تھے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ قدمین شریفین میں سوزش ہو گئی اور آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ تو مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، تو پھر آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں خدا کا شکر گزار بندہ ہوں۔ ترمذی وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض کے علاوہ یعنی نفلی نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں برا خیال آنے لگا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کیا خیال تھا؟ تو ابن مسعود نے کہا وہ یہ تھا کہ آپ کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے ایسی صورت میں متوجہ نہ ہوتے جب اس سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے۔ اسے امام بخاری نے ادب میں، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، یعنی آپ کسی شخص میں کوئی مکروہ چیز دیکھتے تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے کہ آپ کی مواجہت سے بسا اوقات کفر واقع نہ ہو جائے۔ بائی وجہ جو آپ کو پسند نہیں اس سے منع کریں تو وہ اس پر عمل کا عناداً انکار کر دے گا جس سے کفر لازم آئے گا۔ اس سے عذاب اور آفت سماویہ کے نزول عام کا خدشہ ہے، تو مواجہت کے ترک کرنے میں مصلحت ہوئی، اور آپ بڑے وسیع القلب اور بہت زیادہ باحیا تھے۔ نکتہ: اس حدیث سے بعض اکابرین سلف نے یہ مسئلہ استخراج کیا ہے کہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو نصیحت کرنی ہو تو وہ لکھ کر اسے پکڑا دے، جیسا کہ شعب الایمان میں ہے۔ احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے حیا سے ہے کہ آپ اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے تھے کہ یہ حیا کے نامناسب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی دوست سے ایسی کوئی چیز ملاحظہ کرے جو اسے پسند نہیں تو وہ اپنے دوسرے احباب اور گھر کے افراد کو بیان نہ کرے، اور نہ کسی دوسرے کے بارے غیر پسندیدہ چیز سننا گوارا کرے، اگر وہ اس کے کتنے گہرے دوست کیوں نہ ہو۔ بالفرض اس کے اظہار میں مصلحت بھی ہو، پھر بھی اظہار نہ کرے، اس میں فسادات بپا ہوں گے۔ فساد و فتنہ سے بچنا مصلحت سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث کا شان نزول: ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس کے ہاتھ رنگے ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے کہہ دینا اسے دھو لے۔ آپ کمزور اور غریب مسلمانوں کی عادت فرماتے۔ طبرانی نے حضرت سہل بن حنیف سے روایت کیا کہ آپ غریب مسلمانوں کے پاس تشریف لاتے، ان کے بیماروں کی عیادت کرتے اور ان کے جنازوں میں شرکت فرماتے، یعنی ان کے تالیف قلوب اور تسکین کے لیے آپ غریب بیمار مسلمانوں کی تیمارداری کرتے تو مریض کے بالکل قریب ہو کر سرہانے کے پاس بیٹھتے اور اس کی کیفیت دریافت فرماتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے اور نماز جنازہ پڑھاتے، اور امت کو تاکید فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، امیر ہو یا غریب۔ جو قوم نماز جنازہ سے جدا رہتی ہے وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہتی ہے، اگرچہ انہیں کوئی ایک آدھ بھلائی جنازے کی شرکت سے مانع ہو۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے دعائے برکت فرماتے اور تخنیق کڑکی۔ اسے امام بخاری، مسلم اور داؤد نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ان کے حق میں دعائے برکت کرنا۔ یہ معنی قاضی ایاز نے ذکر کیا ہے۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے، بارک اللہ علیکم، اور مدینہ منورہ کی کھجوریں جن کی برکت اور فضیلت کی آپ نے شہادت دی ہے ان سے گڑتی دیتے اور نیک شریف ہونے کی دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس اور ریش مبارک پر کستوری لگاتے۔ ابو جعلہ نے مسلمہ بن رکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس اور ریش مبارک کو کستوری لگاتے۔
حجۃ الاسلام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور دوسری حدیث کہ آپ اپنے ریش مبارک کے طول و عرض سے بال درست کرتے سے یہ گمان نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مانند لوگوں کے لیے بطور زینت استعمال کرتے تھے، بلکہ دوسروں کے طور پر اور فرشتوں سے مشابہت کی بنا پر استعمال کرتے، کیونکہ آپ تبلیغ پر مامور تھے، اور تبلیغ کے اصول سے ہے ایسا طریقہ اور خود کو اس طرح رکھے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اور تبلیغ باحسن وجوہ سن سکین، بلکہ یہ روش ہر مبلغ اسلام کے لیے لازم ہے کہ خود کو اس طرح رکھے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں تاکہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔